الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 23 ماہ رمضان المبارک، تفسیر قرآن بحوالہ معصومین علیہ السلام کے عنوان کے تحت 23ویں مجلس تفسیر سورہ المومنون آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ظاہری طور پر امامت کا پہلا دن بھی ہے، اور ہمیں پروردگار عالم نے شب قدر عطا فرمائی۔ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جن کے پاس شب قدر جیسی عظیم رات ہے۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار عالم کے حکم سے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ شب طلوع صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اس شب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر پوری دنیا پر سایہ فگن ہوتی ہے تو پروردگار عالم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ زمین کی طرف جائیں۔ حضرت جبریل ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے جس کے 600 پھریرے ہیں، اس کو وہ کعبے کی پشت پر نصب فرماتے ہیں۔ یہ وہ پھریرے ہیں جو کبھی بھی کھلے نہیں سوائے شب قدر کے۔ شب قدر میں ایک علم کعبے کے پشت پر نصب کیا جاتا ہے جس کے 600 پھریرے کھل جاتے ہیں۔ جب وہ کھلتے ہیں تو مشرق اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کو لے کر امت مسلمہ پر مامور کرتے ہیں، پس وہ عبادت گزاروں کے پاس آتے ہیں۔ جب کوئی قیام میں ہوتا ہے یا قعود میں، رکوع یا سجدے میں ذکر الہی اور تسبیح و تقدیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ملک اور فرشتے جو ہیں وہ اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر وہ دعا مانگتا ہے۔ جب کوئی شخص شب قدر میں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ جب فجر طلوع کرتی ہے تو حضرت جبریل امین ندا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں واپس چلو واپس چلو۔ اس وقت وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان عبادت گزاروں بندوں کو کیا عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ان بندوں پر نظر رحمت اور بخشش فرمائی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سوائے ان 4 لوگوں کے، اور وہ یہ ہیں جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جو والدین کا نافرمان، قاطع رحم اور شاجن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ ایک بار آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کہ وہ ماہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ نے شب قدر کی علامات کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کی خوشبو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر موسم سرد ہو تو یہ رات نسبتاً گرم ہوتی ہے، اور اگر موسم گرمیوں کا ہو تو شب قدر کی رات
نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں موسم جو ہے وہ معتدل ہو جاتا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم۔ اس کے علاوہ جب سورج اس کی صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ شب قدر کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ جب امام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو تو تم سورہ دخان حامیم دخان کی تلاوت کرو، تم شب قدر کو پالو گے اور تمہارا جواب جو ہے وہ تمہیں 23ویں ماہ رمضان المبارک کی شب میں مل جائے گا۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، رزق و روزی سے متعلق، موت و حیات سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی رات میں پورے سال کا نظام بنتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر شب قدر اٹھ جائے تو قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا 19 ماہ رمضان المبارک کو امور جمع کیے جاتے ہیں، 21 ماہ رمضان کو فیصلہ ہوتا ہے اور 23 ماہ رمضان المبارک کو نافذ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ قدر کا نزول ہوا تو مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ سے اصحاب نے پوچھا کہ وہ اولی الامر کون ہے جس پر فرشتے اور ملائکہ اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولی الامر میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام میں اولی الامر شہزادی کونین ملکہ عالمین سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام کے پاس سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ 23ویں کی شب شہزادی کونین کے پاس پہنچتا ہے اور آپ ہی اس فیصلے کے اوپر دستخط فرماتی ہیں، یعنی قضاء و قدر کے فیصلوں پر شہزادی کونین دستخط فرماتی ہیں، کیونکہ آپ 13 معصومین کے اوپر حجت ہیں۔ میں نے تھوڑا سا شب قدر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کا یہ پہلا روز بھی ہے۔ آپ سب کو شب قدر کی رحمت اور برکت سمیٹنے کی توفیق پروردگار عالم عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرمائے۔ سورہ مومنون، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور ثواب الاعمال میں ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ مومنون پڑھے گا اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں اس کا قیام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع البیان میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ مومنون پڑھے گا قیامت کے دن ملائکہ اسے خوشیوں اور خوشبو کی بشارت دیں گے، سبحان اللہ، اور جب اسے موت آئے گی تو نعمات الہی کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور اس کے مرکزی موضوعات میں اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کی کامیابی، ان کی صفات، انسانی خلقت کے مراحل، بارش کے فوائد، جانوروں کے فوائد، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء پر کفار کا اعتراض، حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کفار کی غلط فہمی، حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اگر حق لوگوں کی خواہش کی پیروی کرنے لگ جائے تو آسمان اور زمین تباہ ہو جائیں، خدا کی نعمات کفار سے سوال اگر زیادہ معبود ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ عالم برزخ، میزان آخرت، اہل دوزخ سے گفتگو، انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून नल्लज़ीना यारिसून अल फ़िरदौस हम फ़ीहा ख़ालिदून वलाक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ाता मुज़ग़ातन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ातन इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। और इसका तर्जुमा, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। यकीनन ईमान लाने वालों ने फ़लाह पाई जो अपनी नमाज़ों को खुशू से अदा करते हैं और बेहुदा गुफ्तगू से मुँह फेरने वाले हैं, और जो ज़कात अदा करने वाले हैं, अपनी हिफाजत करते हैं। और इसके बाद जो अपनी अमानतों का अहद का पास करते हैं और वो जो अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं, यही लोग ही वारिस हैं जो फ़िरदौस की मीरास पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। तर्जुमा मुख्तसर मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें अब जो है वो निजात मोमिन और सिफ़ात मोमिन का तज़किरा आया है, जिसके लिए इमाम ने फरमाया परवरदिगार आलम मोमिन को 3 बातें अता करता है। दुनिया में इज़्ज़त अता करता है, आखिरत में निजात अता करता है और ज़ालिमों के दिलों में उसका रौब पैदा कर देता है। एक मरतबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जिसमें आप मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए आपने इरशाद फरमाया, ए हुमाम, मोमिन ज़ीरक व दाना होता है, इसका चेहरा बशाश, दिल हज़ीं, सीना कुशादा, अज़ रुए नफ्स ज़लील और हर फ़ानी शय को हक़ीर समझता है। आपने फरमाया वो हरीस होता है हर नेकी का, मगर न कीना परवर, न हासिद, न झगड़ालू, न ऐब जो, न ग़ीबत गो। वो सर बुलंदी को बुरा जानता है और रिया को मायूब समझता है। इसका गम तुलानी और इरादा पुख्ता होता है। आपने फरमाया वो ज़्यादातर खामोश रहता है, वो साहिब वक़ार होता है, गुस्से में आपे से बाहर नहीं होता और ज़िक्र इलाही करने वाला साबिर शाकिर होता है। आपने फरमाया वो फ़िक्र आखिरत में मग़मून और अपने फ़क्र में खुश रहता है। इसकी तबीयत में खशूनत नहीं होती, नरम तबीयत और वफ़ाए अहद पर कायम रहने वाला होता है। लोगों को तकलीफ़ बहुत कम देता है, ना वो किसी पर तोहमत बांधता है, ना ही किसी की हत्या करता है। अगर हंसता है तो कहकहा नहीं लगाता, अगर गुस्सा होता है तो खफीफुल हरकात नहीं बनता। इसकी हंसी तबस्सुम होती है, इसका सवाल तहसील इल्म होता है। किसी की तरफ इसका रुजू होना इसलिए होता है कि कुछ समझे, इससे इसका इल्म ज़्यादा हो, वो सीखने के लिए किसी से रुजू करता है। और हिल्म अज़ीमुश्शान और रहम ज़्यादा होता है, वो बुख़्ल से दूर रहता है। काम में जल्दी नहीं करता, किसी बात से दिल तंग होता है, ना किसी बात पर इतराता है, ना अपने हुक्म में जुल्म करता है, ना अपने नफ्स पर जुल्म करता है। मसाइब की बर्दाश्त में इसका नफ्स पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होता है। अलामात मोमिन बज़बान अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, उमूर माश में इसकी सई शहद की मक्खी की तरह मीठी होती है। वो ऐसा हरीस नहीं बनता कि दूसरों के हक़ पर हाथ मारे। वो ना बेकरारी ज़ाहिर करने वाला होता है, ना सख्त मिजाज, ना शेखी बाज, ना तकलीफ़ पसंद, ना दुनिया के मामलात में ज़्यादा गौर करने वाला। अगर किसी से नज़ा दफ़ा
ہو تو پھر وہ محسن خوبی بزرگ طبیعت ہوتا ہے، اگر غصہ ہو تو عدل سے کام لیتا ہے، اس سے کچھ مانگا جائے تو نرمی سے پیش آتا ہے، تہور و غضب سے کام نہیں لیتا، کسی کی حد تک نہیں کرتا، کسی پر جبر نہیں کرتا، سچی محبت رکھتا ہے، وعدے کا پابند اور عہد کا پورا ہوتا ہے، لوگوں پر مہربان، سب تک پہنچنے والا، بردبار ہوتا ہے، گمنامی میں بسر کرنے والا، فضول باتیں بہت کم کرنے والا، اللہ سے ہمیشہ راضی رہنے والا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹے پر سختی نہ کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ غیر متعلق چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ دین کا ناصر، مومنوں سے دفع ضرر کرنے والا ہوتا ہے، مسلمانوں کو پناہ دینے والا ہوتا ہے، تعریف اس کے کانوں کو اچھی نہیں لگتی، طمع اس کے دل کو زخمی نہیں کرتی، لہو لعب اس کو حکمت سے باز نہیں رکھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جاہل اس کے علم سے واقف نہیں ہوتے، وہ دین حق کی تائید میں سب سے زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، دین کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والا، عالم و دانا ہوتا ہے، وہ فحش کو نہیں کرتا، تند خو نہیں ہوتا، دوستوں پر بغیر بار ہوئے تعلق رکھتا ہے، اسراف سے بچ کر خرچ کرتا ہے، نہ کسی سے ہیلا و فریب کرتا ہے، نہ غداری، ایسی چیز کی پیروی نہیں کرتا جس سے کسی کا عیب ظاہر ہو، عیب کا چھپانے والا ہوتا ہے مومن، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر مہربان رہتا ہے، لوگوں کے لیے صحیح کرتا ہے، کمزوروں کا مددگار، مصیبت زدوں کا فریاد رس ہوتا ہے، نہ کسی کی پرداداری کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے راز فاش کرتا ہے، اس کو مصائب کا سامنا بہت ہوتا ہے مگر حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں لاتا، اگر نیکی دیکھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے اور اگر کسی کی بدی دیکھتا ہے تو اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، مومن اور کیا کرتا ہے، لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ نگاہ رکھتا ہے اور اس کے عذر و خطا کو قبول کرتا ہے اور غلطی کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، جب کسی اچھی بات پر اطلاع پاتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں، برائی کی اصلاح کیے بغیر رہتا نہیں، واہ، برائی کو سنتا ہے تو اس کی اصلاح ضرور کرتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ امانت دار پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا باطن صاف ہوتا ہے اور وہ لوگ اس سے ایسے راضی رہتے ہیں، وہ خطا کاروں کے عذر کو قبول کرتا ہے، احسن عنوان سے ذکر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، پوشیدہ امور کے معلوم کرنے کے شوق میں اپنے نفس پر الزام لگاتا ہے، اپنی دینداری اور علم کی بنا پر خدا کے لیے کسی کو دوست رکھتا ہے، علم کی بنا پر وہ دوست بناتا ہے مومن، اور خدا ہی کے لیے ان سے قطع تعلق رکھتا ہے، اپنی ذاتیات کے لیے وہ معاشرے میں افراتفری نہیں مچاتا، اور جو اس سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں خوشی اسے بے عقل نہیں بناتی، راحت اور تند مزاجی پر مائل نہیں کرتی، وہ عالم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، وہ جاہل کو علم سکھاتا ہے، اس سے نہ کسی کو مصیبت کے نازل ہونے کا خوف کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی حادثے کا ڈر، راہ خدا میں ہر کوشش کو اپنی صحیح سے زیادہ خالص جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر نفس اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، خود پسندی نہیں ہوتی اس میں، وہ اپنے عیوب کا جاننے والا، آخرت کے غم میں مشغول رہتا ہے، آخرت ہر وقت یاد رہتی ہے، وہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس دنیا میں مسافرانہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، آخرت کی نجات کے لیے مخزون رہتا ہے، وہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو خوشنودی خدا کے لیے اور جہاد کرتا ہے تو رضائے الہی کے لیے، اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتا، البتہ ایسے امور کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتا، اہل فقر کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے، راست گو سچے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، صفات مومنین بزبان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آپ کے سامنے پیش کری ہوں، ان تمام صفات پر ہمیں عمل کر کے مومنوں میں شامل ہونا ہے، اور امیر المومنین کے چاہنے والے تو یقیناً ان صفات کے حامل ہیں، اور جو نہیں ہیں صفات ان کو ہمیں اپنانے کی صحیح کرنی ہے، آج سے یہی دعا کرنی چاہیے شب قدر میں کہ مولا ہمیں اپنے مومنوں میں شمار کر لیں بس، اور ہم پر نظر کرم ہو جائے پروردگار عالم کی، ہم ویسے بن جائیں جیسا پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے،
بہرحال مومن جو ہے وہ اہل حق کا مددگار، قرابت داروں کا معین، یتیموں کا باپ، بیواؤں کا شوہر اور مصیبت زدوں پر مہربان ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں لوگوں کو اس سے مدد کی توقع ہوتی رہتی ہے، ہر سختی میں وہ مرجع امید رہتا ہے، کشادہ رو خوشباش ہوتا ہے، ترش رو اور عیب جو نہیں ہوتا، وہ امر دین میں مستحکم، غصے کا ضبط کرنے والا، مسکرانے والا، دقیق النظر اور محتاط ہوتا ہے، وہ بخل کو پسند نہیں کرتا، اس کا حق دینے میں لوگ بخل کریں تو صبر کرتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، قناعت کی وجہ سے غنی ہے، اس کی حیا اس کی خواہش پر غالب رہتی ہے اور اس کی محبت حسد کے جذبے کو پیدا ہونے نہیں دیتی۔ حسد تو ہے ہی نہیں نا مومن میں، مومن تو رشک کرتا ہے دوسرے مومن پر، اور رشک ہمیشہ عبادت میں کرنا چاہیے کہ ہمارا سامنے والا جو ہے وہ کتنا عبادت گزار ہے، تو اس کی عبادت پر رشک کرتے ہوئے ہمیں بھی خود کو عبادت کے معاملے میں بڑھانا چاہیے۔ اس کی بخشش اس کے کینہ پر غالب آتی ہے، وہ سوائے صحیح بات کے نہیں بولتا، اس کا لباس میانہ روی، چال متواضع ہوتی ہے، وہ اپنی اطاعت میں اپنے رب کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، ہر حالت میں اس سے راضی رہتا ہے، اس کی نیت خالص، اس کے عمل میں نائب ہوتا ہے، نہ فریب، اس کی نگاہ عبرت آگی ہے، اس کے دل کا سکون آخرت کی فکر میں ہے، وہ نصیحت کرنے والا، خرچ کرنے والا اور برادری کا قائم کرنے والا اور ظاہر و باطن ہر حالت میں نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، وہ برادر مومن سے نہ ترک تعلق کرتا ہے، نہ ہی اس کی غیبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے مکر کرتا ہے، جو چیز ہاتھ سے جاتی رہی اس پر افسوس نہیں کرتا، جو مصیبت آتی ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا، اس چیز کی امید نہیں کرتا کہ جس کی امید کرنا جائز نہیں، سختی کے اوقات میں سست نہیں ہوتا، عیش پر نہیں اتراتا، حلم کے ساتھ علم کا حاصل رہتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں علم، حلم، عقل اور شعور عطا فرمائے، اور عقل کے ساتھ صبر کا، اس کو دیکھو گے تو کسل سے دور پاؤ گے، ہمیشہ خوش رہتا ہے، امید اس سے قریب ہوگی، لغزش اس سے کم ہوگی، اپنی موت کا متوقع رہتا ہے، اس کے دل میں خشوع ہوگا، وہ اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوگا، اس کے نفس میں قناعت ہوگی، جہالت کو روکنے والا، اس کا امر آخرت آسان ہوگا، اپنے گناہوں کا تصور سے رنجیدہ رہتا ہوگا، اس کی خواہش مردہ ہوگی، وہ غصے کا ضبط کرنے والا ہوگا، اس کے اخلاق پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کا کرم ہے ہم پر کہ آپ نے اتنا علم ہم تک پہنچایا، اس کا ہمسایہ اس سے پرامن ہوگا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، خدا نے جو اس کے لیے مقرر کر دیا اس پر قانع رہتا ہے، اس کا صبر پختہ، دین مستحکم، ذکر زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی سوال کرتا ہے تو سمجھنے کے لیے، تجارت کرتا ہے تو نفع حاصل کرنے، نہ کہ ذخیرہ کرنے کے لیے تجارت نہیں کرتا، وہ نفع حاصل کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے، کسی خبر کو اس لیے نہیں سنتا کہ فخر کرے، اور نہیں کلام کرتا دوسروں پر اپنی بزرگی ظاہر کرے، خود رنج اٹھاتا ہے اور لوگ اس سے راحت پاتے ہیں، وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نفس کو تاب میں ڈالتا ہے، دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، اگر اس سے بغاوت کی جائے تو مومن صبر کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے آخرت میں، اسی دنیا میں انتقام لے، اس کا دور رہنا کسی سے محض دین کی مخالفت اور فساد سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، مومن کسی سے دور اس لیے رہتا ہے تاکہ دین کی مخالفت اور فساد سے بچے رہیں، اور اس کی نزدیکی نرمی و رحمت کے لیے ہوتی ہے، اس کا لوگوں سے دور رہنا نہ اظہار تکبر و عظمت کے لیے ہوتا ہے اور نہ اس کا میل جول مکر و فریب کے لیے، وہ ان اصحاب خیر کی پیروی کرتا ہے جو اس سے پہلے تھے، لہٰذا وہ اپنے بعد کے نیکوکاروں کا پیشوا ہوتا ہے۔ صفات مومن بزبان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد سورہ مومنون میں باران رحمت کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس کے واپس کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، پھر ہم نے اس پانی کی وجہ سے تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے باغات پیدا فرمائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے رہتے ہو، ہم نے وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی کرتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے بارش کے پانی کو برسایا جس سے کنویں اور ندی نالے جو ہیں وہ چلتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں اور پانی سے دریا نہریں رواں دواں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے 5 دریا جنت سے بھیجے ہیں جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے کھودا ہے، جس میں پہلا دریائے سیہون ہے جو ہندوستان میں بہتا ہے، دوسرا جیہون جو دریائے بلخ بھی کہلاتا ہے، یہ کابل میں بہتا ہے، دریائے بلخ کابل میں بہتا ہے، پھر دریائے دجلہ و فرات عراق میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد دریائے نیل ہے جو مصر میں رواں دواں ہے۔ پروردگار عالم نے ان تمام دریاؤں کو ایک ہی چشمے سے رواں دواں کیا ہے اور زمین پر ان کا پانی جاری و ساری ہے، ان سے لوگوں کی معیشت وابستہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی کو نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ اس میں زیتون کے درخت کا ذکر آیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوہ طور سینا سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا زیتون کا درخت بابرکت اور وہ درخت ہے جس کا سالن کھاؤ تو اس کے تیل کو بھی استعمال کرو۔ اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی جب شہادت کا موقع تھا، آپ نے اپنے بچوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا تابوت لے کر زہر کوفہ یعنی نجف کی طرف جانا، اور راستے میں جہاں تمہارے قدم ٹھہرنے لگیں اور ہوا تمہارا استقبال کرے تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا۔ وہ جگہ طور سینا کی ابتدائی جگہ ہے۔ چنانچہ آپ کی اولاد نے آپ کی وصیت پر عمل درآمد کیا۔ امام نے فرمایا کہ عزا نجف کا پہاڑ کا وہ حصہ ہے جہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور جہاں حضرت عیسیٰ کو تقدس عطا ہوا۔ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت ملی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب کا لقب عطا ہوا نجف اشرف کے پہاڑ پر، اور اللہ نے اس جگہ کو انبیاء کی اقامت گاہ بنایا۔ مسجد سہلہ میں آدم و نوح کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ بزرگوار کسی شخصیت نے قیام نہیں کیا، اور جب ہمارا حکم آ جائے تو تنور سے پانی نکلنے لگے تو اس وقت تم خود کو اور اپنے اہل ایمان کو کشتی پر سوار کر لینا۔ چنانچہ جب عذاب بے خدا شروع ہوا تو حضرت نوح کے تنور سے پانی ابلنے لگا، آپ کو اس کی خبر آپ کی بیوی نے دی، اس کے بعد آپ کشتی پر سوار ہوئے۔ وہ مقام بھی مسجد کوفہ میں یعنی نجف اشرف کے علاقے میں ہی آتا ہے۔ اس کے بعد حد شکر کا ذکر ہوا اور امام نے فرمایا، اس سے کسی نے پوچھا مولا کیا شکر کی کوئی حد ہے جہاں پہنچ کر انسان شاکر کہلائے؟ تو امام نے فرمایا بے شک انسان اپنے مال اولاد ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے، اور نعمت مال کا شکریہ یہ ہے کہ اس مال میں سے دوسروں کا حق ادا کیا جائے۔ اور پھر اسی صورت میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ مال و اولاد کی کثرت بھلائی کی دلیل نہیں ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو مال اور اولاد دیے ہیں ان میں بھلائی سمجھ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم نے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر و رعونت کی اجازت دیتا، اپنے مخصوص انبیاء اولیاء کو یہ اجازت دیتا، لیکن اس نے انہیں غرور و کبر سے بیزار رکھا، ان کے لیے عز و مسکنت کو پسند فرمایا، عاجزی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رخسار زمین سے پیوستہ کیے اور چہرے خاک آلود رکھے اور مومنین کے ساتھ تواضع و انکسار سے پیش آتے رہے۔ انبیاء اور دنیا میں کمزور اور بے بس تھے جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا، تعب و مشقت میں مبتلا کیا، خوف و خطرے کے موقعوں سے ان کا امتحان لیا، انبیاء کا امتحان لیا، اور جب ابتلا و مصیبت سے انہیں تہو بالا کیا، لہٰذا خدا کی خوشنودی و عدم خوشنودی کا معیار اولاد اور مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت و اقتدار سے بھی کس طرح بندوں کو آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر بھی اس کی آزمائش کرتا ہے، جیسے انبیاء کی آزمائش کی۔ اللہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم عمل ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے
میں نے تھوڑا سا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے تو انبیاء کی بھی آزمائش لی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. اور پھر ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شکر کو اپنائے رکھا. شکر سب سے بڑی عبادت ہے اور احسان کا بدلہ ہے. امام نے فرمایا کہ صراط مستقیم، یقیناً آپ انہیں صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں. جب آپ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت صراط مستقیم ہے. اور پھر صراط مستقیم سے منحرف افراد کے لیے ہے کہ وہ امام سے ہٹے ہوئے ہیں، تو میدان محشر میں ان کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح وہ صراط پر لٹک لٹک کر، اور ان کا برا حال ہوگا، کسی کا جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ جلا دے گی. نہیں، صراط پر ہمیشہ پروردگار عالم ہمیں قائم رکھ. اس کے بعد صراط مستقیم پر جو لوگ قائم نہیں رہے ان کے لیے جہنم کا ذکر ہے. پھر برزخ کی معاملات ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا برزخ سے مراد موت اور روز آخرت کا درمیانی زمانہ ہے. اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تم سے متعلق اگر خوف ہے تو صرف برزخ کا ہے. پھر قیامت میں معاملہ ہمارے پاس آ جائے گا، ہم تم پر بڑے مہربان ہوں گے. امام نے فرمایا قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے، پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. جو صراط کو چھوڑے گا اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گی، اور جو صراط مستقیم پر قائم رہا اس کے لیے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغ بھی بن جائے گی. تو مولا نے فرمایا کہ برزخ کے لیے اپنا انتظام کر کے آنا، قیامت والے دن ہم تمہارے شفاعت کریں گے اور شفاعت کے سبب سے تم سب جنت میں جاؤ گے. البتہ ہمیں تمہارے لیے برزخ کا خوف ہے. مولا سے پوچھا برزخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت سے قیامت تک کا درمیانی حصہ برزخ کہلاتا ہے. اور اس میں پھر فشار قبر وغیرہ کا ذکر ہے، اور جنت کے باغ کی کیفیت بھی ہے کہ کس طرح ایک مومن جو ہے وہ اپنی قبر میں غذا بھی پائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ قبر کے عذاب کا بھی ذکر ہے کہ عذاب قبر جیسے فشار قبر ہوگا یا قبر میں آگ بھر جائے گی، جہنم سے اس کا قبر کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور پھر آگے جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ المومنون میں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیاوی رشتے ٹوٹ جائیں گے. کوئی دنیا کا رشتہ کسی کے کام نہیں آنے والا، حسب نسب ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن ہر حسب و نسب ٹوٹ جائے گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب جو ہے وہ اس سے مستثنا ہوگا. مومن کا مومن سے رشتہ، اور بالخصوص مومنین کا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رشتہ، یعنی ہر مخلوق کا اپنے امام سے رشتہ تو جڑا رہے گا، ورنہ دنیاوی ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. اس کے تحت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان کربلا میں فوج اشقیاء سے کہا تھا اے لوگو کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ یاد رکھو اس وقت مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں آزاد علی کا فرزند ہوں اور آل ہاشم سے میرا تعلق ہے. جب میں فخر کرنا چاہوں تو میرے لیے یہی فخر کافی ہے. میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چچا جعفر ہیں جنہیں دو پروں والا کہا جاتا ہے. جنت میں پرواز کرتے ہیں، دو پر زمرد سے بنے ہوئے ان کو جنت میں عطا ہوئے. ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کو خدا کے پیالے سے کوثر پلائیں گے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن ہمارا محب پیاسا ہو کر حوض پر آئے گا تو حیدر کرار اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے جام پلائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ میرے نانا کے بعد میرے والد ہی تمام مخلوق میں سے خدا کے منتخب کردہ اور برگزیدہ ہیں، اور میں وہ منتخب افراد کا فرزند ہوں.
میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور میرے والد علم کے وارث اور ثقلین کے آقا ہیں۔ میں ایسی چاندی ہوں جسے سونے سے نکالا گیا ہے، میں چاندی ہوں اور میرے ماں باپ سونا ہیں۔ میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں چمکتا ہوا ستارہ ہوں، میں 2 چاندوں کا فرزند ہوں۔ میرے والد وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپنے میں خدا کی عبادت کی تھی جبکہ قریش بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خدا نے میرے والد کو فضیلت و تقوی سے مخصوص کیا ہے۔ میں خود روشن ہوں اور وہ 2 روشن افراد کا فرزند ہوں۔ میں وہ جوہر ہوں جو پوشیدہ چاندی سے حاصل ہوا ہے، میں وہ جوہر ہوں جو 2 قیمتی موتیوں کا فرزند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اندھیروں کا چراغ ہیں۔ میرے والد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 2 بیعتیں کر کے ان کے تقاضوں پر عمل کیا۔ میرے والد وہ ہستی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں انگشتری زکوٰۃ کی تھی اور اللہ نے انہیں بدر و حنین کے غزوات میں میرے والد کی مدد کی۔ خدا کی قسم، علی مرتضیٰ ہی فضیلت کی وجہ سے اہل حرمین کے سردار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمیں ائمہ علیہ السلام، امام برحق کی سچی معرفت عطا فرما اور ہمارے میری نجات کا باعث تیری امامت ہو۔ یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو رقم ہو میری جبیں پر یہی حروف جلی، علی امام منست و منم غلام علی، 1000 جان گرامی فدائے نام علی۔ ہمیں پروردگار عالم صراط مستقیم پر قائم فرما، قائم رکھ۔ اب اس کے بعد کتاب علائل الشرائع میں مرقوم ہے کہ جعفر بن محمد بن عمارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ یہ نہایت اہم حصہ ہے سورہ المومنون کا، اور اس کے بعد سورت کی تفسیر کا اختتام ہو جائے گا دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں سچی معرفت ائمہ علیہ السلام عطا فرما تاکہ ہم میدان محشر میں بغیر امام کے نہ رہ جائیں۔ امام جو اس بات کا جواب دے سکتے تھے، علم معصوم ہی تھا کہ جو اس بات کا جواب دے سکتا تھا کہ انسان کی خلقت کیوں ہوئی۔ پروردگار عالم نے مخلوق کو بیکار، بے معنی اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے انہیں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا ہے۔ مقصد تخلیق یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی اطاعت کا مکلف بنائے اور مخلوق اس کی رضا حاصل کر سکے۔ خدا نے مخلوق کو کسی ذاتی مفاد یا اپنی کسی تکلیف کو دور کرنے کی غرض سے ہرگز نہیں بنایا، بلکہ اس کے بجائے خدا تو اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور انہیں ابدی نعمات سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اب اسی شخص نے امام سے عرض کیا، کیا خدا نے ہمیں اپنے اظہار خود پسندی کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریفیں کرتے رہیں؟ امام نے فرمایا، تمہاری خدا کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، کیا اس نے ہمیں فنا کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، ہمیں فنا کے لیے نہیں، پروردگار عالم نے ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا، اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم موت کو فنا سمجھتے ہیں جبکہ موت فنائے مطلق نہیں ہے، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ جو ہم جی رہے ہیں یہ موت ہے، اور اس کے بعد جہان فانی میں منتقل ہونا ہی ابدی حیات ہے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور ناطق قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بزبان معصومین علیہ السلام سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو با علم
اور باشعور بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین.